قاری صاحب باتیں آپ کی سب ٹھیک ہیں، بچے جوان ہیں تو پہلے بچے اور بچیوں کی شادی، بچیوں کی شادی بندہ نہ کرے تو حج ہوتا ہی نہیں، یہ عوام میں مشہور ہے، اور سوال کرتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادیاں کریں پھر حج پہ جائیں۔ سن لیں اس کا جواب، آپ حیران ہو جائیں گے۔ بھائی کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے پر حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عام بندے بھی جب حج کریں نا تو اپنی شادی سے پہلے کریں۔ یہ عام میں سے کئی بندوں نے پہلی مرتبہ حدیث سنی ہوگی، اپنی شادی سے پہلے حج کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج شادی سے پہلے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب شادی کے لالچ میں پڑ جاؤ گے تو یہ آخنا یار جو پیسہ ہے وہ شادی پہ لگا، شادی ہو گئی تو بعد میں بیگم کہی میں تیرے نال جانا ہے، نہ پیسے جرم تے نہ تو جاویں، اور اگر 2-4 ماہ کے بعد وہ امید سے ہو گئی تو پھر تو کہنا کہ اگر میں ہائی تے چلا گیا پیچھو بچہ ہو گیا تو پھر کی ہونا ہے، تو پہ گیا نا نبی رویا نو۔ دیکھو یہ بات ہے نا، تو اس کی طرح وہ وال تو کھال تو لاؤ نا بھی بیچ ہے کیا۔ تو شادی سے پہلے اس کی ایک حکمت تو یہ کہ بندہ ان مسائل سے بچ جاتا ہے، اور دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنا اس کا مزہ جوانی میں ہی آتا ہے، لطف لینا ہے تو جوانی میں جائیے۔ ہمارے ہاں اکثر بوڑھے ہو کے جاتے ہیں، بوڑھوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یارہ ہر چیز یہ کہ چس ہوتی ہے، ایک لذت، ایک ٹائم ہوتا ہے۔ سیانے آدھے نے ویلے دیاں نمازاں تو کوئلے دیاں ٹکراں، بولو تو صحیح نا، جو کام بر وقت ہو جائے اس کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب حج کرنے تو کوشش کریں شادی سے پہلے حج کر لیں، نہیں تو جب تک طاقت ہے، جوانی ہے، اس وقت حج کریں۔ تو جب اپنی شادی سے پہلے حج کا حکم ہے تو بچے بیچ میں کیسے رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ اور فقہا نے جتنی رکاوٹیں ہیں نا حج کرنے کی ان میں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا۔ وہ رکاوٹیں یہ ہے کہ بندہ ظالم بادشاہ کا سامنا نہ کرنا پڑے، کہیں وہ قتل نہ کروا دے، وہ قید میں نہ ڈال دے، راستہ امن والا ہونا چاہیے، بندہ صاحب نصاب ہو، یہ ساری چیزیں ہوں تو بندہ حج کر سکتا ہے، اگر نہ پائی جائے تو پھر نہیں کر سکتا۔ تو ان میں تو بچوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ کرتے کیوں نہیں ہے بھلا؟ یہ بھی سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں یار وہاں جائیں گے تو خرچہ بہت ہو جائے گا، تو بچوں کے اخراجات اتنا یہ بڑا خرچہ ہوتا ہے، تو میرا پہلا گزارش ہاتھ باندھ کے یہ ہے، آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ شادی پہ اتنا خرچہ کریں؟ آپ اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کا مفہوم نہیں، حدیث شریف کا مفہوم نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ شادی بابرکت ہے جس میں خرچہ کم ہوتا ہے؟ بابرکت شادی اس کو کہا گیا ہے، یہ مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے۔ اور قاری صاحب تواڈیاں گلاں ٹھیک نے، ناک نہیں راندی مڈو لا کے سٹ دے، یہ ناک ہی ہر جگہ اڑا کے بیٹھا ہوا ہے، اتار کے پھینک دے گا اس کو۔ میرے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد ریاض ستار قادری صاحب، آپ فرماتے ہیں ناک کو دیکھا ہے، کاش کہ نبی کی شریعت اور نبی کی ذات کو دیکھ لیتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ضرور ان چیزوں کو دیکھا کریں، اور پھر زیادہ خرچے نہ کریں۔ مہندی کے نام پر طوفان بدتمیزی 8 کھانے، ڈول ڈبکے آئے، شریکے نو بھی کھان واسطے گلی پوری سجاؤنی، آپ کی کسی نے محنت کی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لوگو حج کرو امیر ہو جاؤ، سفر کرو صحت مند ہو جاؤ۔ کیسی بات ہے؟ حدیث ہے، فرمایا حج کرو امیر ہو جاؤ اور سفر کرو صحت مند ہو جاؤ۔ لوگ حج کرنے نہیں جاتے کہیں غریب نہ ہو جائیں، صاحب بہار شریعت نے بھی لکھا ہے، ابھی میں نے حدیث سنائی، بار بار جو حج کرے وہ غریب نہیں ہوتا، فرمایا جو حج اور عمرہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی ایسے دور کرتا ہے جیسے زنگال والے لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ زنگال جدا کر دیتا ہے، جو بندہ حج عمرہ کرنے جائے اللہ اس کی غریبی کو ایسے دور کروا دیتا ہے۔ یہ غریبی کی وجہ سے بیٹھے کہیں غریب نہ ہو جائے، حالانکہ وہاں بندہ غریب ہوتا ہی نہیں۔ اور ویسے بھی آپ ظاہری صورت بھی دیکھیں تو جب جاتا ہے 1 بیگ لے کے جاتا ہے، جب واپس آتا تو 3 بیگ کھینچ کے لے کے آتا ہے۔
غریب تو مڑ کوئی نہ ہویا نا، سائیاں تو ظاہری طور پہ بھی دکھا چھڑیا بھی تو غریب نہیں، اور پھر جب گیا تھا تو گناہوں کا بوجھ لے کے گیا، جب وہاں سے واپس پلٹا تو نیکیاں ہیں، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں اگر وہ امیر نہیں ہے تو پھر کون ہے یار، بتا نا.